السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ محترم ناظرین، آج کے درس میں ہم لوگ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون کے تعلق سے کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، جمہور کی قرأت میں لِأَمَانَاتِهِمْ بِالْجَمْعِ، امانات کو جمع کے ساتھ جمہور علماء نے پڑھا ہے۔ وقرأ ابن کثیر، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مفرد پڑھا ہے والامانت، اور امانت کس کو کہیں گے؟ ما یؤتمنون علیہ، جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، جس پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور عہد کس کو کہیں گے؟ ما یعاہدون علیہ من جہت اللہ سبحانہ او جہت عبادہ، جس معاملے میں لوگ معاہدہ کرتے ہیں یا ایگریمنٹ کرتے ہیں، خواہ وہ معاملہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہو یا وہ معاملہ اللہ رب العالمین کے بندے کی جانب سے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومنین حضرات ہر حالت میں عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، خواہ وہ عہد اللہ رب العالمین کا ہو یا پھر وہ عہد بندوں کی جانب سے ہو۔ اللہ رب العالمین کا عہد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید، رسول کی گواہی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان وغیرہ۔ غرض یہ کہ جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں بتلایا، وہ ایک طرح کا عہد و پیمان لیتا ہے مومن لوگ۔ اللہ رب العالمین کا عہد قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں اس کی مضبوطی کے بعد، اور جس چیز کو انہیں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو جو اللہ رب العالمین کا عہد ہے اسے اگر پورا نہ کیا جائے تو وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ دیکھیے، اسلام کے اندر امانت اور عہد و پیمان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے امانت اور عہد کو قرآن کریم کے اندر جگہ بہ جگہ ذکر کیا ہے۔ سورہ معارج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا،
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ جو لوگ اپنی امانتوں اور اقراروں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ باغہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے۔ جنت میں داخل ہوں گے جو لوگ عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عہد قول و قرار کو پورا کرو۔ یہ اسلام کے اندر عہد و پیمان اور امانت کا مقام ہے، اور یہ صفت ہر ایک کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ جو عباد الرحمن ہے، رب العالمین کے خصوصی بندے ہیں، انہی کے اندر امانت داری اور دیانت داری اور عہد و پیمان کو پورا کرنا، انہی کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے، ہر ایک کے اندر نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافقین کی تین نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلافی کرے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں گھوٹالہ کرے۔ یہ منافق کی تین نشانی۔ اور مسلم شریف کے کچھ الفاظ زیادہ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، جس کے اندر یہ تین صفات ہیں تو وہ منافق ہے، گرچہ وہ روزہ رکھے یا نماز پڑھے، اور وہ اپنے آپ کو گمان کرے کہ میں مسلم ہوں، پھر بھی وہ منافق ہے۔ تو وعدہ کی خلاف ورزی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے بلکہ منافقین کی صفت ہے۔ بطور تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ مسند احمد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی مذہب یا دین ہی نہیں جو عہد کا پکا نہیں۔ تو عہد کا پکا ہونا ضروری ہے، یہ مومنین کی صفت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین کے بھی کچھ عہد ہیں جو رسول کی زبان ہمیں بتلایا، اور انہیں کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو محظور عنہ ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ ان چیزوں سے رک جانا بھی ایک طرح کی امانت اور ایک طرح کا وعدہ ہے۔ آگے فرمایا وَقَدْ جَمَعَ الْعَهْدَ وَالْأَمَانَةَ، اللہ رب العالمین نے عہد اور امانت کو اکٹھا کر دیا ہے۔
ما یتحملہ الانسان من امر الدین والدنیا، امانت اور عہد ہر اس چیز کو کہیں گے جس کا بھی انسان ذمہ دار بنتا ہے، خواہ وہ دنیاوی معاملہ کا ذمہ دار بنے یا پھر شریعت کا ذمہ دار بنے، جس کا بھی وہ ذمہ دار بن گیا اس میں وہ امین ہے، اس نے گویا کہ وہ عہد کر لیا، وعدہ کر لیا۔ اب اگر اس میں وہ خیانت کرتا ہے یا پھر عہد کی خلافی کرتا ہے تو وہ انسان بہت پاپی اور گنہگار ہوگا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں وَالْأَمَانَةُ أَعَمُّ مِنَ الْعَهْدِ، امانت عہد سے زیادہ عام ہے، جنرل ہے۔ انسان کے پاس جو اس کا جسم ہے وہ بھی امانت ہے، اس کے اندر بھی وہ خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے پاس بیوی آتی ہے، وہ بھی ایک طرح کی امانت ہے، دوسروں سے وہ اپنی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ دوسروں سے خواہش کو پورا کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ کسی نے اس کے پاس امانت رکھا، اس میں اگر وہ خیانت کرتا ہے، کسی طرح کا گھوٹالہ کرتا ہے تو وہ خائن میں شمار ہوگا۔ یا پھر کوئی دینی معاملہ ہے، مسجد کا ذمہ دار بن گیا، مدرسے کا ذمہ دار بن گیا، اس کے اندر گھوٹالہ کرتا ہے تو وہ خائن ہوگا۔ تو امانت اور عہد و پیمان کو ملحوظ رکھنے والے مؤمنین ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے امانت زیادہ عام ہے عہد سے، اس لیے فَكُلُّ عَهْدٍ امانہ، ہر عہد اور ہر وعدہ امانت میں داخل ہوگا۔ راعون کا معنی ہے حافظون، یعنی امانت اور وعدہ کی حفاظت کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، شروع میں ہم لوگ نماز کے تعلق سے پڑھے تھے، پھر اللہ رب العالمین نے نماز کو دہرایا، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کی اہمیت بتلانے کے لیے پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد مومنین کی صفت میں نماز کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ قرأ الجمہور صلواتہم بالجمع، جمہور ائمہ نے صلوات کو جمع کے ساتھ پڑھا ہے، صلوات۔ وقرأ حمزۃ والکسائی، اور امام حمزہ اور امام کسائی نے مفرد پڑھا ہے، صلاتہم۔ یہ حمزہ جو ہے نا، ان کا نام ہے ابو عمارہ، حمزہ بن حبیب الکوفی، پیدائش 80 ہجری، اور کسائی کا نام ہے ابو الحسن علی بن حمزہ عبداللہ، پیدائش 119 ہجری اور وفات 189 ہجری، یعنی 189 ہجری۔ کسائی کساؤن سے ہے، معنی لباس۔ وجہ تسمیہ کے تعلق سے
اختلاف کیا گیا ہے، یعنی کسائی کیوں نام پڑا؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ امام کسائی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا نام کسائی کس طرح سے پڑا، تو انہوں نے کہا تھا احرمت فی الکسا، میں نے لباس ہی میں احرام باندھ لیا تھا، اس لیے لوگوں نے مجھے کسائی کہہ کر کے پکارا۔ اور دوسرے لوگوں نے وجہ تسمیہ الگ بتلایا ہے۔ تو جمہور علماء نے صلواتہم جمع کے ساتھ پڑھا، اور امام حمزہ اور امام کسائی رحمہم اللہ نے مفرد پڑھا ہے، اور جس نے مفرد پڑھا وہ اس میں جنس کا ارادہ لیا، یعنی معنی ہوگا جمع کا ہی۔ اور محافظہ کا معنی کیا ہوگا؟ والمحافظۃ علی الصلاۃ اقامتھا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ والمحافظۃ علیہا فی اوقاتھا، اور نماز کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ٹائم ٹیبل کے حساب سے وہ نماز پڑھتے ہیں، اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، اور بجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ وَإِتْمَامِ رُكُوعِهَا، اور نماز کے رکوع کو مکمل کرتے ہیں، اور سجدوں کو پورا کرتے ہیں، اور قرأت وغیرہ کا بھرپور خیال رکھتے ہیں۔ والمشروع من اذکارها، اور جو نماز کے مسنون ذکر و اذکار ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہیں، تو اسے بولیں گے محافظہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا اور کہا کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ کے ہاں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے، یا پھر یہی لوگ وارث ہیں۔ کیوں وارثون کا لقب دیا؟ اے الاحقاء بان یسموا بہذا الاسم، یہ لوگ اسی کے حقدار ہیں کہ انہیں اس نام سے موسوم کیا جائے۔ مومنین لوگ اسی کے حقدار ہیں۔ کس کے حقدار ہیں؟ وارثین کے ہی حقدار ہیں، اور زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ انہیں وارثین کے نام سے موسوم کیا جائے، دون غیرہم، نہ کہ ان کے علاوہ لوگوں کو۔ ثم بین الموروث بقولہ، پھر اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت کی کس چیز کے یہ لوگ وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، فردوس کے یہ لوگ وارث ہوں گے۔ فردوس کیا ہے؟ وَهُوَ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، جنت کا درمیانی حصہ۔ کما صح تفسیرہ، جیسا کہ اس کی صحیح تفسیر موجود ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ والمعنی، اور اس کا معنی یہ ہوگا کس کا؟ الذین یرثون الفردوس، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان من عمل بما ذکر فی ہذہ الآیات، گزشتہ آیات کے اندر جو کچھ بھی مذکور ہوا ان کے مطابق جس نے عمل کیا، فہو الوارث، تو وہی وارث ہوگا۔ تو گویا کہ ہم اور آپ بھی اگر عمل کریں تو ہم بھی انشاءاللہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ یہ کسی خاص طبقہ کے لیے نہیں یا کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جو بھی ان آیات پر عمل کرے گا وہی وارث بنے گا۔ الذی یرث من الجنۃ ذلک المکان،
جو کہ جنت کے اندر یہ جگہ ہے، اور جنت کے اندر جو مکان ہے فردوس جنت کا نام ہے، اور سب سے اعلیٰ جنت ہے اور سب سے افضل جنت ہے، اس کے یہ وارث ہوں گے، الذی یرث، جو کہ وہ وارث ہوں گے، من الجنت، جنت سے، اس جگہ کا۔ وفیہ استعارۃ، اور اس میں کنایہ ہے، یعنی فردوس میں کنایہ ہے، استعارہ ہے، کیوں؟ لِاستحقاقِهِمُ الْفِرْدَوْسَ بِأَعْمَالِهِمْ، اپنے اعمال کی وجہ سے فردوس کے یہ لوگ حقدار ہوں گے، گویا کہ اعمال ضروری ہے، جبھی وہ جنت الفردوس کے حقدار بنیں گے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ انہم یرثون من الکفار منازلہم حیث فرقوها علی انفسہم، اس بات کو غور سے سنیے کہ مومنین لوگ کفار کے گھروں کے وارث بن جائیں گے، کفار کی سیٹوں کے یہ لوگ وارث بن جائیں گے، حیث فرقوها علی انفسہم، جہاں سے انہیں نکال دیا جائے گا یا انہیں الگ کر دیا جائے گا۔ کیوں اس طرح کی بات کہی ہے؟ کافر لوگوں کے گھر کے یہ وارث بن جائیں گے جنت کے اندر؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا وله منزلان، منزل فی الجنت ومنزل فی النار، ہر ایک انسان کے لیے، خواہ وہ مسلم ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ہو، ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے دو جگہیں تیار کر رکھی ہے، ایک جگہ جنت میں اور ایک جگہ جہنم میں۔ تو جو آدمی جنتی ہو کر مرے گا تو اپنی جگہ میں چلا گیا، جہنم خالی، جہنم میں بھی اس کی جگہ تھی، اس کو یوں ہی رکھ دے گا۔ اور جو آدمی جہنمی ہو کر مرے گا، جہنم کی سیٹ اس کو مل گئی، جنت کی جو سیٹ تھی وہ خالی رہ گئی، اب اس کا وارث کون بنے گا؟ جو اس کے بازو والے ہوں گے اس کے یہ وارث ہو جائیں گے۔ صحیح حدیث ہے یہ کہ ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے دو سیٹ تیار کر رکھی ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ سبحان اللہ۔ وَلَفْظُ الْفِرْدَوْسِ لُغَةٌ رُومِيَةٌ مُعَرَّبَةٌ، اور فردوس کا لفظ جو ہے لفظ رومی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فردوس کا لفظ لفظ رومی ہے، رومیوں کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوگا باغات یا بہشت۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فردوس کا لفظ فارسی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ فردوس کا لفظ حبشیہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لفظ عربی ہے۔ ذرا جنت الفردوس کے بارے میں تفصیل جانتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر جو کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 2790، 2790، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تُفَجِّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب کبھی بھی تم مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت کا درمیانی حصہ ہے، اور جنت کا سب سے بلند جگہ ہے،
راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ جنت الفردوس کے اوپر رب العالمین کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت الفردوس ہی سے جنت کی تمام نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ترمذی کی روایت میں ہے، حدیث نمبر 3174، ربی بنت نضر رضی اللہ عنہا کے بیٹے حارثہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ربیع بنت نضر آئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بیٹے کے تعلق سے بتلائیے کہ وہ کہاں پہ ہے، اگر وہ اچھی جگہ پہ ہے تو صبر کر لوں گی اور مجھے خوشی ہوگی، اگر وہ اچھی جگہ پہ نہیں ہے تو ان کے حق میں دعا کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام حارثۃ انہا جنان فی الجنت وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی والفردوس ربوۃ الجنت واوسطها وافضلها۔ اے حارثہ کی ماں، جنت کے اندر بھی بہت ساری جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، جو کہ سب سے اچھی جنت ہے، اور جنت الفردوس یہ جنت کا ٹیلہ ہے اور جنت کا درمیانی حصہ ہے، سب سے بہترین جگہ ہے، تو تمہارا بیٹا وہاں پہ ہے۔ تو ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا خوش ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت الفردوس کو جنت کا ٹیلہ بتلایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، اس جنت الفردوس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ تقدیری سے حال واقع ہے، جس کی بنیاد پر یہ جملہ حال مانا جائے گا، یا پھر کہا ہے کہ جملہ مستأنفہ ہے، یعنی اس کا آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، جملہ مستأنفہ یعنی شروع والا جملہ ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، وَمَعْنَ الْخُلُودِ، اور خلود کا معنی ہے انہم یدومون فیہا لا یخرجون منہا، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے، ولا یموتون فیہا، اور نہ ہی جنت کے اندر وہ مریں گے، موت نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ وَتَأْنِيسُ الضَّمِيرِ مَعَ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الْفِرْدَوْسِ، آپ غور کرتے ہوئے ہوں گے کہ ہم فیہا کہا، یعنی ضمیر کا استعمال مؤنث کیا، جبکہ فیہا کی ضمیر فردوس کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ فیہ ہونا چاہیے۔ تو صاحب کتاب جواب دیتے ہیں کہ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الْجَنَّةِ، فردوس سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت مؤنث لفظ ہے، اس لیے فیہا کا استعمال کیا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔